امداد لے کر جانے والے ڈبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیل نے بین الاقوامی پانیوں میں حملہ کر دیا، جہاں کا مواصلاتی نظام بند۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی بحریہ کی جانب سے حملہ اس وقت کیا گیا جب فلوٹیلا خطرناک علاقے سے 18 کلومیٹر دور تھا۔ کپتان کو براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے سخت موڑ لینا پڑا۔ ٹرمپ ڈرافٹ میں ہماری تجویز کردہ تمام ترامیم شامل نہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اعتراف۔ کہا امریکی صدر کی ٹیم نے ہمیں نکات دیے، ہم نے ٹرمپ کی کوششوں کو سراہنے کے ساتھ اپنے ایجنڈے کو بھی سراہا اور دہرایا۔ ٹرمپ نے 8 ملکی اسلامی سربراہان سے ملاقات کی اور ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ کسی طریقے سے غزہ میں فوری جنگ بندی کی کوششیں کی جائیں، غزہ کی تعمیر اور مغربی کنارے پر اسرائیلی کو روکا جائے۔ 8 اسلامی ممالک منصوبے کے تحت فلسطین میں امن فورس تعینات کریں گے۔ پاکستان بھی فورس فلسطین بھیجنے سے متعلق جلد فیصلہ کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی حماس کو امن تجاویز منظور کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت۔ کہا کہ حماس نے تجاویز منظور نہ کی تو بہت افسوسناک انجام ہوگا۔ امن منصوبے پر بات چیت کی گنجائش کم ہے۔ اسرائیل اور عرب رہنما ہماری امن تجاویز منظور کر چکے، ہم حماس کی طرف سے امن تجاویز قبول کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کئی نکات کی وضاحت پر زور۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اسرائیلی افواج کے انخلا پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیاد مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ منصوبہ ابتدائی مراحل میں ہے، اس کی تفصیلات پر بات چیت کی ضرورت ہے۔ غزہ میں فلسطینی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ حماس سے منصوبے کا جائزہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ آج غزہ ثالثی اجلاس میں مصر اور ترکی بھی شریک ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی معافی کوئی احسان نہیں، ہمارا بنیادی حق تھا۔ میدانوں کی لڑائی ایوانوں میں پہنچ گئی، پیپلز پارٹی کا غصہ کم نہ ہوا، قائمہ کمیٹی اجلاس کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ قائمہ کمیٹی ریلوے میں کوئی رکن نہ آیا، کمیٹی نے ٹرانسفر آف ریلوے ترمیمی بل ایک بار پھر موخر کر دیا۔ ٹرانسفر آف ریلویز ترمیمی بل 2025 ایجنڈے کا حصہ کمیٹی رکن وسیم قادر نے کہا کہ اگلی دفعہ متعلقہ حکام نہیں آتے تو تحریک استحقاق لائیں گے۔ اجلاس بل کا جائزہ لیے بغیر ملتوی، وفاقی حکومت کا ناراض، پیپلز پارٹی کو منانے کا فیصلہ۔ آج ملاقات ہے، پیپلز پارٹی کا وفد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وفد میں نوید قمر، اعجاز جکھرانی اور دیگر شامل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان زیر التوا معاملات پر بات چیت ہوگی۔ حالیہ بیان بازی کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر بھی بحث کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی نائب وزیر اعظم کو تحفظات شکایات سے آگاہ کرے گی۔ پی پی وفد سیلاب متاثرین کی امداد سے متعلق اپنے مطالبات پیش کرے گا۔ پنجاب کے معاملے پر کچھ کہوں گا تو مریم بی بی ناراض ہو جائیں گی۔ جنوبی پنجاب کے عوام کی تکالیف کی نشاندہی کرنا ہمارا فرض ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی تنقید، کہا لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، حقائق سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مجمع اور عظمہ بخاری میں فرق ہے، 20 ارب روپے کا لالی پاپ نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم کراچی کے لیے 200 ارب روپے بھی خرچ کریں تو ناکافی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کو شہر کا کچھ نہیں پتا وہ فیصلے کرے۔ تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز کا قائمہ کمیٹی سے مستعفی ہونے سے انکار، قیادت نے دونوں سینیٹرز کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر سیف اللہ بڑو اور فیصل سلیم رحمان مستعفی نہ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ مستعفی سینیٹرز نے بھی گاڑیاں اور عملہ واپس نہیں کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو 8 قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ حاصل تھی، چیئرمین سینیٹ نے سینیٹرز کے استعفے منظور نہیں کیے۔ خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کی ہوا، مشتاق غنی کو سینئر وزیر مقرر کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی بانی سے ملاقات کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ بانی کے وزیر اعلیٰ کو سازش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، کام نہ کرنے والے وزراء اور مشیروں کو تبدیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایک سسٹم جس پر ٹیکس ہوتا ہے، اس پر سپر ٹیکس کیسے نافذ کرتے ہیں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کے سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس، کہا کہ یہ قانون یا آپشن کہاں سے آیا؟ جیسے ایک جرم میں 2 سیکشن لگے ہوں تو ایک سیکشن سے سزا ہوگی اور اس کے تحت سزا ہوگی جس میں سزا کم ہو۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل فروغ نسیم نے دلائل میں کہا ہے کہ انکم کا اندازہ ہوگا تو سپر ٹیکس یا سر چارج لگے گا۔ جنوری 2021 میں ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے اور 31 دسمبر 2021 کو بند کر دیا جاتا ہے، اس پر بھی 6 ماہ بعد ٹیکس لگ جاتا ہے جو وہ پہلے دے چکا ہے۔ سپر ٹیکس انکم پر لاگو ہوگا، کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ اضافی ٹیکس ہے۔ 4C میں اضافی ٹیکس کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ کیس کی سماعت کا ملتوی۔
پلاٹ الاٹمنٹ کے جعلی کاغذات سے متعلق کیس میں جعلی ڈگری کا تذکرہ، وکیل نے کہا کہ پلاٹ خریدا تو بعد میں پتہ چلا دستاویزات جعلی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، اس ملک میں تو 39 سال بعد قانون کی ڈگری بھی جعلی نکل جاتی ہے، آپ تو پھر بھی ایک پلاٹ کے ڈاکومنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور وار، پیٹرول 4 روپے 7 پیسے، ڈیزل 4 روپے 4 پیسے لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے 81 پیسے، پیٹرول کی نئی قیمت 268 روپے 68 پیسے مقرر کر دی گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ جعلی حکومت نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی پر قابو پانے کے دعووں کی نفی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا پیٹرول مہنگا کرنے کا مطلب مہنگائی کا نیا طوفان برپا کرنا ہے، اشیاء قرنوش سمیت ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی دور میں پیٹرول صرف 150 روپے لیٹر مل رہا تھا، اشیاء قرنوش کی قیمتیں بھی موجودہ دور کے مقابلے میں آدھے سے زیادہ کم تھیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، مسترد گڈز ٹرانسپورٹس کے کرائے بڑھا دیے گئے ہیں، جلد بڑے فیصلے کی دھمکی بھی دے دی گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد اعوان کا کہنا ہے کہ ٹول اور دیگر ٹیکس کی مد میں ٹرانسپورٹرز کی چمڑی اتاری جا رہی ہے، ٹرانسپورٹرز مزید نقصانات کے متحمل نہیں ہو سکتے، حکومت فیصلہ کر لے کہ ٹرانسپورٹرز کو جینے دینا ہے یا نہیں۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے 2031 کی ڈیڈ لائن، آئی ایم ایف کا نئی شرط رکھنے کا فیصلہ، سالانہ بنیادوں پر پاور سیکٹر کے گردشی قرضے کا بہاؤ زیرو رکھنے کی ہدایت، نظر ثانی شدہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان طلب، ذرائع کے مطابق آف گریڈ کیپٹیو پاور پلانٹس پر گریڈ ٹرانسمیشن لیوی 10% مقرر، جنوری 2026 سے ٹرانزیشن لیوی 15% کر دی جائے گی، اگست 2026 سے گریڈ ٹرانزیشن لیوی 20% عائد ہوگی۔ رواں مالی سال کیپٹیو پاور پلانٹ سے 150 ارب روپے وصول کیے جائیں گے، سیلاب سے 370 ارب روپے کے معاشی نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگا لیا گیا۔ مالی سال 2025-26 کے لیے شرح نمو کا ہدف 4.2% سے کم کر کے 3.9% کر دیا گیا۔ پاکستان کی رواں مالی سال $26 ارب کی بیرونی مالیاتی ضرورت ہوگی۔